وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام درس نمبر 545 آیات 43 سے 49. آج کا موضوع: کیا ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عملاً جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے. جس کو خدا چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے. قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين. کہو کافرو، بھلا دیکھو تو اگر تم پر خدا کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. نہیں، بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں. سامنے کرام سورہ انعام آیت نمبر 43. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. بس کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی، تضرعوا، انہوں نے عاجزی اختیار کیوں نہ کی. ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کو مزین کر دیا تھا جو وہ کر رہے تھے. یعنی شیطان نے ان کو اطمینان دلائے جو کچھ تم کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو. بہرحال یہ مضمون سامعین کرام آج کے لیے ہمارے دل اصل میں سخت ہو چکے ہیں. اگرچہ اس وقت ہم پہ تکلیفیں ہیں، سختیاں ہیں،
اور اللہ کے عذابات ہیں ہم پہ، اور اللہ کی لعنت بھی ہے ہم پہ۔ بڑے بھاری الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس وقت مسلمان قوم اللہ کی لعنت، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو بس اپنے عیش و آرام میں گزار رہے ہیں وقت۔ یعنی اپنے مطلب ہمارے دل اصل میں سخت ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، میں بناوٹی باتیں یا لگی لپٹی باتیں میں نہیں کرنا چاہتا، اور ایک بات جو نہ ہو وہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کے دل بڑے نرم ہیں اور آپ کے دل سخت نہیں ہیں، یہ تو میں آپ کو نہیں کہوں گا، بلکہ یہی کہوں گا کہ ہمارے دل اس وقت سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی سخت ہیں۔ ہدایت دیکھیں، ہدایت ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہدایت ہے کیا، اور اللہ کے سامنے ہم جھکنا نہیں چاہتے، نہ جھکے ہیں نہ جھکنا چاہتے ہیں مکمل طریقے سے۔ یہ ہماری حالت ہے، بس پھر آپ دیکھ لیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہمیں ہمارے اعمال جو ہیں وہ درست لگ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آج یہ اس نام نہاد امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے آپ کو سمجھدار کہتا ہے، اور دین پر کہتا ہے بس جو میں نے اختیار کیا ہے وہی دین صحیح ہے، مجھے نہ چھیڑو۔ اب میں تو آپ کو یہ حالات بتاتا رہتا ہوں نا، لیکن مجال ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو اور یا جھکنے کے لیے تیار ہو۔ اصل تو جھکنا ہے، ہم تو غیر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہم تو نفس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہم معاشرے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہی ہم کریں گے جو فیشن ہوگا، وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ بہرحال یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس انہوں نے جب بھلا دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہر چیز، ہر قسم کی نعمت، خوشحالیوں کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے۔ حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب خوب مگن ہو گئے جو ان کو دیا گیا تھا، اخذناہم بغتۃ وہم فاذا ہم مبلسون، ان کی ہم نے اچانک پکڑ کر لی اور یہ مایوس ہو گئے، ہر خیر سے مایوس تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں اس میں مضمون کیا ہے، اور آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا اس کی وضاحت؟ دیکھیں، عذاب استیصال تو اس قوم پر نہیں آتا کہ یہ قوم بالکل ختم ہو جائے، نہیں، ایسا تو قیامت تک نہیں ہوگا۔ قیامت تک ہمیں آخری نبی اور یہی امت محمدیہ اگر کوئی ہے تو وہی رہے گی۔ عذاب استیصال ایسا نہیں آئے گا کہ یہ باقی آپس کی دیکھ لیں، ہم پہ اللہ کے عذابات ہیں، خانہ جنگی ہے۔ خانہ جنگی کیا ہے؟ دین کے مختلف فرقے بنا کے آپ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے یا رسول اللہ، جس نے کہہ دیا وہ مشرک ہو گیا، جو کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے جس نے نہیں کہا وہ مشرک ہو گیا۔ ایک دوسرے پہ آپ فتوے لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اصل تو بندگی رب ہے، بندگی آپ چھوڑ کے بس ایک دوسرے پہ فتوے کی فیکٹریاں آپ نے کھولی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح تعصب اور کینہ، ایک دوسرے کے فرقوں میں ہمارا تعصب ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اب یہ دیکھیں، یہ تو مسلمان قوم ہے، صدیاں ہو گئیں اس نے اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں بعض جو ملک ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ یعنی سیال سونا دے دیا ہے، تیل دے دیا ہے، اور وہ آپ دیکھ لیں ان کی کیا حالت ہے۔ اور یہ بلڈنگیں ہیں اور یہ ہیں اور یہ برج خلیفہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، آپ دیکھ لیں ساری برائیاں ان میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، ظاہر کی اللہ تعالیٰ نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ظاہر افراد اور یعنی دنیا کی افراد جو ہے یہ بسا اوقات اللہ کے عذاب کا باعث بنتی ہے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ،
انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، کہ تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں کہ ان کی جو دوڑ دھوپ ہے، ان کی مال اور اولاد کی جو فراوانی ہے، اور کما قال ایسی آیت ہے، ہو سکتا ہے میں نے کچھ کم پڑھی ہو، یا تو مفہوم اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مال اور اولاد کی فراوانی سے میں ان کو عذاب دوں، یعذبہم اللہ بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان نکلے اللہ کی ناشکری کی صورت میں۔ آج امت مسلمہ جو جان دے رہی ہے نا اللہ کو، یہ تو ناشکری کی حالت میں جان دے رہی ہے۔ کفر انکار ہمارا ثابت ہے، اللہ کی ہدایت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، غور کریں اس پہ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی جو ظالم تھے، والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ یعنی جڑ کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا دیکھیں آپ اپنے آیات کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت جو ہے ہماری جڑ کٹی ہوئی ہے۔ آپ تو آیات کے ظاہری مفہوم کو لیتے ہیں نا، تھوڑا سا باطنی مفہوم۔ ہماری جڑ جو ہے قرآن ہے، جڑ جو ہے ہماری رسول کی سنت ہے، طریقہ ہے، یہ کاٹ ڈالی گئی ہے۔ آج کوئی رسول کا طریقہ نہیں ہے، کوئی قرآن کا حکم نہیں ہے، یعنی مکمل طور پہ۔ جزوی طور پہ تو کوئی بندگی ہوتی نہیں ہے، اور نہ وہ مقبول ہے سامنے کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس وقت ہماری جڑ کاٹ ڈالی گئی ہے، اور اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ، تم بھلا مجھے بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری سماعت اور بصارت لے لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ اتیکم بہ، کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، آپ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور پھر یہ کس طریقے سے اس سے رک رہے ہیں۔ یصدفون، نظریں چرا رہے ہیں یا رک رہے ہیں۔ اب یہ آیت میں بھی یعنی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ ساری قوتیں ہمیں دی کس نے ہیں؟ سماعت اور بصارت اور سوچ سمجھ کی جو عقل ہے، اگر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے، یعنی قادر تو ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ یعنی صرف یہ ہماری توجہ دلا رہا ہے۔ دیکھو جو کچھ تم سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، اور تم عقل مند ہو، یعنی بقائی میں ہوش و حواس ہو، تمہاری عقل کام کر رہی ہے، نظر کام کر رہی ہے، سماعت کام کر رہی ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم سے واپس لے لے، تو کوئی جو تم نے معبود بنا لیے ہیں، تو کیا وہ یہ تمام قوتیں جس پر تم بھروسہ رکھتے ہو، جس کے تم نقصان سے ڈرتے ہو، جس سے فائدے کی امید ہے، اور جو تمہارے خدا ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، تو کیا یہ تمہیں کوئی یہ قوتیں واپس کر دے گا؟ اللہ اگر تم سے یہ قوتیں چھین لے بالکل، تو چھین تو سکتا ہے وہ۔ اب یہ اس میں دیکھیں سوچ سمجھ کا ایک مضمون ہے، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی جس سے ہم کام لے رہے ہیں۔ اس وقت میری دو آنکھوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر کسی سے اللہ تعالیٰ نے اس قوت سماعت اور بصارت لے لی تو وہ پھر کیا کام کر سکے گا؟ آج آپ کے ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ پاگل ہو جائے، ختم علی قلوبکم، یعنی سمجھ ختم ہو جائے اس کی، تو بس یہ ایک صفت اللہ تعالیٰ لے لے تو بس، تو وہ پھر وزیر اعظم تو نہیں رہے گا۔
تھوڑا سوچیں نا، یہ سماعت، بصارت، یہ قوتیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں اور اس کو برقرار رکھ رہا ہے، تم سے چھین نہیں رہا. اگر چھین لے تو کس کو پکارو گے؟ تو یہ اس میں بڑی نشانی ہے اللہ کی طرف مائل ہونے کے لیے. ثم ہم یزدفون، پھر تم کیسے اس سے نظریں چرا رہے ہو، اس کو بھلا کے کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، آپ ان سے کہیے کہ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تم پر اچانک یا اعلانیہ، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو ظالموں کے علاوہ تو کوئی ہلاک نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے جو پچھلی آیت کا تھا کہ اللہ کا عذاب اگر آ جائے بغتتاً، اچانک، یا اعلانیہ طور پہ، مطلب یہ ہے کہ ایک انسان، یعنی ایک علامت آئے ظاہر طور پہ، یعنی انسان بیمار ہو جائے اور پھر ناقابل علاج ڈاکٹر قرار دے دیں. اب یہ آہستہ آہستہ وہ بیماری آتی ہے نا، ظاہری طور پہ اچانک موت بھی آتی ہے، اللہ کا عذاب اچانک آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مر جاتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظالم ہی ہلاک ہوں گے. فَهَلْ يُهْلَكُ، یعنی ہلاکت. اب دیکھیں اس کا معنی کیا ہے. اب دیکھیں زلزلہ آیا ایک بستی پہ، اس میں 5000 لوگ مر گئے، لیکن اس میں 5 آدمی جو تھے وہ مومن تھے، سچے مومن تھے. تو اللہ تعالیٰ تو یہاں کہہ رہا ہے کہ صرف ظالم ہی ہلاک ہوں گے. تو بات یہ ہے، تھوڑا سا اس بات کو سمجھے کہ مومن کے لیے موت جو ہے وہ ایک نوید ہے اور خوشخبری ہے. اگر ایسا اچانک عذاب آ بھی جاتا ہے تو مومن کے لیے موت کی خبر جو ہے یہ خوشخبری کا باعث ہوتی ہے، اور یہ مومن اس کے انتظار میں ہوتا ہے. یہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ اس کی ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے. جبکہ جو اللہ پہ نہیں یقین رکھتے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ دنیا ہی میں ہلاک ہو گئے ہیں، اور ہلاکت کی اب ابتدا شروع ہو جاتی ہے، عذاب کی ابتدا، حقیقی عذاب کی ابتدا ہو جاتی ہے. تو اگر ہلاک ہوتے ہیں تو ظالم تو دیکھیں یہاں بھی ہلاک ہو جاتا ہے کہ اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبکم، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ، اور سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھے کے آئے کہ ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ بڑی ایک عذاب کی صورتحال ہے کہ ہمیں ہمارے برے اعمال ہمیں اچھے لگ رہے ہیں. اس بات پہ بھی آپ نے سوچنا ہوگا. ہر شخص کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہوں. اب جو بالکل گمراہ طبقہ ہے، قادیانی ہے اسے میری مراد، بالکل گمراہ ہے، جو نبوت یعنی غیر نبی کو مان لیا ہے انہوں نے، یعنی جھوٹے نبی کو اپنا نبی مان لیا ہے. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سچے ہیں اور یہ لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں. یعنی ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، زین لہم شیطان و اعمالہم، چہرے پہ داڑیاں ہیں، ان کے چہرے پہ بھی داڑیاں ہیں، ایک نظام ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو بھی ہے خرچ بھی کرتے ہیں اپنے یعنی طریقے سے، روزے رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لیکن چھوڑ دیں ان کو چھوڑ دیں، آپ قادیانیوں کو چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں. ہم اللہ کی راہ میں نہیں ہیں، نہ اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، درست ہیں. آپ مجھے بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں، کون کہتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ کون کہتا ہے میں غلط زندگی گزار رہا ہوں یا رہی ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہتا، سب کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. بعض اوقات تو میری باتیں سن کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، یار یہ کیا ہے، بس ہمیں یہ الزامات اور یہ وہ کرتا رہتا ہے اور نہیں سنتے ہم اس کا درس.
اور ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے ان میں سے بھی کوئی 5 مہینے بعد نکل جاتا ہے، کوئی سال بعد، اور بس وہ کہتا ہے یار یہ تو بس اس سے تو بس جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بہتر ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں لیکن آپ اپنے آپ کو تولیں اس میں۔ تو فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، ظالم کی ہلاکت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے دوسری آیت میں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، میں نے نہیں بھجوایا رسولوں کو لیکن صرف خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ فمن آمن و اصلح، بس جس نے یقین کر لیا پیغمبر کی بات پہ اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جو ہماری آیات کو جھٹلایا جیسے کہ ہم، ان کو ضرور عذاب پہنچے گا بسبب ان کی نافرمانی کے۔ اور اس آیت میں سامعین کرام رسولوں کی حیثیت بیان کی جا رہی ہے کہ رسول کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ رسول کی حیثیت ایک بات نوٹ کر لیں، بلاغ ہوتا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول ایک اللہ کی طرف سے ایک خبر دینے والا اور ایک پیغام پہنچانے والے کی ابتدائی حیثیت ان کی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی ان کی بات کو مان لے تو پھر ایک رہنمائی وہ دیتے رہتے ہیں عملی طور پہ بھی اور وغیرہ وغیرہ نا۔ تو باقی تمام لوگوں کے لیے ان کی رسول کی حیثیت ایک پیغامبر کی ہوتی ہے، خوشخبری سنانے والے ہوتے ہیں اور ڈر سنانے والے ہوتے کہ لوگوں، جیسے کہ صفا کی پہاڑی پہ حضور نے چڑھ کے کہا کہ لوگوں تمہاری نافرمانیوں کے سبب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس سے بچاؤ کی واحد تدبیر یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید کو مان لو۔ تو رسولوں کی حیثیت یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے فمن آمن و اصلح، جو رسول کی بات پر یقین کر لیں، ایمان لے آئیں، ہم نے نہیں کیا ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اصلاح بھی نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں آیت قرآنی کو اپنے لیے آپ دیکھیں نا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو صرف وہ لوگ جو رسول کی بات پر یقین کر لیں۔ اب رسول کی بات کیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر میرے طریقے سے چلو، میری اطاعت کرو، اللہ کے تقوی، فاتقوا اللہ واتیون، عبادت، تقوی اور اطاعت۔ تو جنہوں نے یقین کر لیا رسول کی دعوت پر، رسول کے پیغام پر یقین کر لیا کہ ہاں میری منزل دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، اور پھر زندگی میں اپنی اصلاح کر لی، یعنی اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا اور زندگی اللہ کے لیے گزاری، تو اب ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے سامنے کرام۔ اس میں صرف کیا ہے، رخ بدلنا ہوتا ہے۔ یہ درجہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرنا ہوگا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہوگی، تو آپ بہت بڑی کامیابی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی۔ اور یقیناً سامعین کرام ہم تصور نہ کر سکتے اس کامیابی کا، ان نعمتوں کا، اس راحت کا کہ جو یعنی نتیجے کے طور پہ ہمیں ملیں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلا دیا میری آیات کو، یعنی نبی کی تعلیم کو جھٹلا دیا، اب ان پہ عذاب آئے گا، کیونکہ اب تو یہ نافرمانی میں زندگی گزاریں گے، بندگی میں تو گزار ہی نہیں سکتے، کیونکہ بندگی رب سے، بندگی رب کی دعوت انہوں نے مسترد کر دی، جیسے کہ ہم
دیکھیں ہماری منزل دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اور ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہاں یہ تو ایک بلائے عام ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، سب لوگ دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، تو اس پہ ہم نے سوچنا ہوگا۔ لیکن عذاب لازم ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ جی اب ترجمہ سنا دیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، بس ہماری طرف سے جب سختی آئی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی۔ ولیکن قست قلوبہم، مگر ان کے دل تو اور بھی سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال اچھے کر دکھائے، تسلی کر، اطمینان دلا دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب انہوں نے بھلا دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو دی گئی تھیں اس پر خوش ہو گئے، خوب مگن ہو گئے۔ اخذناہم بغتۃ، ان کو اچانک ہم نے پکڑ لیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور وہ مایوس ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس طرح ان لوگوں کی جڑیں کاٹ ڈالی گئیں جو ظالم تھے۔
والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اور ان سے پوچھو کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہاری عقل بھی زائل ہو جائے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، اور پھر یہ کس طرح ان نشانیوں سے نظر چرا جاتے ہیں۔ قل ارائیتکم، آپ کہیے ان سے کہ دیکھو، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ و جہرۃ، کہ اگر اللہ کی طرف سے عذاب اچانک یا اعلانیہ تم پر آ جائے، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، تو ظالم لوگوں کے علاوہ تو کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں ان کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں کہ وہ بشارت دینے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دیں، يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ان پہ عذاب ضرور آئے گا بسبب ان کی نافرمانی کے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے، مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف خدائے رب العالمین ہی کو سزاوار ہے۔
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو خدا کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر خدا کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندھوناک ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔